الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج کا جو عنوان ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں غیر مسلموں سے ہمارے کیسے روابط ہوں، کیسے تعلقات ہوں۔ حضرات گرامی، تمام انسان جو دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہوں، کسی بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ سب اللہ کے بندے ہیں اور سب بنی آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ جیسے درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے اور اس کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں، اور وہ شاخیں ایک دوسرے کا باہم تعاون کرتی ہیں، جس کی وجہ سے درخت کے اندر پھل لگتا ہے اور درخت کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور ایسا درخت سایہ بھی دیتا ہے۔ تو اس طرح تمام بنی آدم اور حوا کے اولاد ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے سے ہم سب ایک دوسرے سے ہمارا گہرا رشتہ ہے، گہرا تعلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو، اے بنی آدم، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے تم کو پیدا کیا، اور اسی جان سے تم کو آپس میں جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے، مرد اور عورت سے، ہم نے دنیا میں ان دونوں مرد و عورت سے تمام لوگ انسان اس دنیا کے اندر پھیلا دی۔ یہ دنیا کے اندر جو بھی انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے وہ سب بڑے معزز ہیں، مکرم ہیں۔ کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی تحقیر کریں، کسی کی تذلیل کریں، کسی کو نیچا کریں، اور کسی کے ساتھ کسی کو برے القاب سے نوازیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بزرگی اور عزت عطا کی ہے، اس کو مکرم بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں خشک اور تری میں انہیں سواریاں عطا کی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے ان کو رزق عطا فرمایا ہے۔ وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کے اندر ہم نے حضرت انسان کو فضیلت عطا کی ہے۔ تو اس طرح جو تمام انسان ہیں، بنی آدم ہیں، آدم کے اولاد ہیں، اور اسی وجہ سے، اسی کی نسبت کی وجہ سے ہمارے درمیان تعلقات قائم ہونے چاہیے، اور اس میں ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا اے لوگو، بلا شبہ تمہارا رب ایک ہے اور تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، کسی
عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری اور کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، اور نہیں ایک دوسرے کو کوئی کسی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے۔ اگر کوئی فضیلت حاصل ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو ایک پریوار قرار دیا، ایک کنبہ قرار دیا، ایک خاندان قرار دیا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، جین مت کا ماننے والا ہو، بدھ مت کا ماننے والا ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، تو جتنے بھی دنیا میں دھرم ماننے والے ہیں تو وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ میرا کنبہ ہیں، اور تم میں سب سے بہتر انسانوں میں سے سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے پریوار کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، اچھا رویہ اختیار کرنے والا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، ان الہکم واحد و اباکم واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور تمہارے باپ ایک ہیں۔ تو تمام انسان جو ہیں ایک ماں باپ کے اولاد ہیں۔ تو اس تصور سے کیا بات پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر بھائی چارگی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اخوت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو ہم احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اکرام کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو لوگوں کو پیدا کیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تم کو مختلف قبیلوں اور خاندانوں کے اندر تم کو تقسیم کر دیا، اور یہ تو تقسیم کر دیا کسی فخر کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ تقسیم کر دیا اس بنیاد پر کہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، الناس کاسنان المشت، لوگ جو ہیں کنگھی کے دانوں کی طرح ہیں۔ کنگھی کے دانے سب آپس میں یکساں رہتے ہیں، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی، اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ کنگھی نہیں کہلاتی ہے، اور اسے آدمی بال کو سلیقے کے ساتھ اس کو سیٹنگ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنگھی سے تشبیہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ آپ نے سن 6 ہجری میں آپ نے عجم کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور خطوط میں آپ نے ان کا پاس و لحاظ رکھا۔ آپ نے لکھا ایران کے بادشاہ کو عظیم فارس، ان کو وہاں لوگ عظیم فارس کہتے ہیں، فارس کا ایک عظیم آدمی، ایک عظیم بادشاہ، اور اسی طرح عظیم کسریٰ لکھا اور عظیم حبش لکھا۔ ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح احترام کیا جس طرح وہاں کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تقسیم نہیں کیا ذات و پات کے اندر، اونچ نیچ کے اندر، اور کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروتر قرار نہیں دیا، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل اسلام کا کتنا بڑا دشمن تھا، ابو لہب کتنا بڑا دشمن تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو، صحابہ اکرام نے بھی آپ نے تعلیم آپ کی یہ تھی کہ ان کو تحقیر کے لفظ سے، ذلت کے آمیز لفظ سے، کسی گالی گلوچ کے لفظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام کبھی نہیں لیا۔ حالانکہ
انہوں نے آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، جو سلوک اختیار کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے۔ ہر ایک کا دوسرے کو مقام و مرتبہ اختیار کرنا چاہیے۔ گرچہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر ہوں یا دنیا کے مختلف بادشاہ ہوں، اسلام کے کتنے سخت ترین دشمن ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ہمارا رویہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو گالی دے کر ان کے نام سے یاد کریں۔ اسلام کی تعلیم ہم کو یہی بتاتی ہے کہ اسلام کے کٹر سے کٹر دشمنوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ اختیار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہوا ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت فرمائی۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں حضرت اکرمہ جو فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے اور وہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اور ان کو وہ اپنی جان کا ڈر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند لوگوں کا نام لے کر بتایا تھا ان کی اسلام دشمنی میں کہ اگر کعبے کے پردے کے پیچھے بھی اگر یہ لوگ دکھائی دیں تو ان کی گردن مار دینا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ ابو سفیان جو اسلام کا کٹر دشمن تھا، اس کے حق میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عام معافی کا اعلان کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر میں بھی جو داخل ہوگا اس کو پناہ دی جاتی ہے، اور جو جس گھر میں بھی داخل ہوگا اپنے گھروں کے اندر اور اس کو امان دی جاتی ہے اور ان کی جان کی امان دی جاتی ہے۔ لیکن اکرمہ جان کے خوف سے بھاگ گیا۔ پھر ان کی بیوی آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اکرمہ کو امان دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو امان دی، اور پھر یہی اکرمہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبردار ان کے باپ کو گالی مت دینا، کیونکہ کسی مردہ شخص کو گالی دینے سے اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، البتہ زندہ لوگوں کو، ان کے بچوں کو، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خیال رکھتے تھے؟ حالانکہ یہ لوگ دشمن تھے جو کٹر سے کٹر دشمن تھے، جنہوں نے مکے کے اندر صحابہ کا جینا حرام کر دیا تھا، اور اپنی اسلام دشمنی میں وہ اتنے حد سے آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ اسلام کے سخت ترین دشمن کہلاتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، جس کی وجہ سے ایک ایسی کشش ان کے اندر پیدا ہوئی کہ اسلام کے قریب آئے، اور پھر وہ جو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی گھر اگر ہم کو سب سے زیادہ قابل نفری ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اکرمہ کہتے تھے۔ لیکن جب وہ ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو پہلے میں قابل نفری تھا، آج مجھے سب سے زیادہ کوئی عزیز اور معزز کوئی گھر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ تھا، حسن سلوک تھا، جس کو قرآن مجید نے کہا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ نیکی اور برائی یکساں نہیں ہو سکتے۔ تم برائی کو اگر مٹانا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ نیکی کا رویہ اختیار کرو۔ ادفع بالتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، تم دیکھو گے کہ اس کے درمیان اور تمہارے درمیان جو دشمنی پڑی ہوئی ہے، کأنہ ولی حمیم، تمہارے حسن سلوک کی وجہ سے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ حالانکہ وہ کٹر اور جانی دشمن تھا، لیکن حسن سلوک آدمی کو اتنا متاثر کرتا ہے کہ ایک جانی دشمن بھی ایک آدمی کا
ایک بھائی چارگی اس کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور ایک اس کے اوپر فدا ہونے والا، جان نچھاور کرنے والا ایک دوست بن جاتا ہے۔ یہ مثالیں ہم خود صحابہ اکرام اجمعین کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ تعلق پیدا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا وہ باہمی روابط تھے، اور دشمنوں کو کیسے قریب کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا گیا، آپ پر کیا کیا الزامات نہ لگائے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں، آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دشمنوں کو گلے لگایا، اور وہ آپ کے اس حسن سلوک کی وجہ سے پورے ان کے اندر نظام کے اندر تبدیلی آ گئی، اور وہ آپ کے بالکل آپ پر جان نچھاور کرنے والے، آپ پر فدا ہونے والے، آپ کے لیے جان قربان کرنے والے ایسے بن گئے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط معاملہ اختیار کرتا ہے لیکن ہم کو صبر نہیں، ہم ایک مرتبہ جائزہ لیتے ہیں کہ وہ آدمی ہمارے ساتھ ہمارے رویے کی وجہ سے اس کا رویہ برابر نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں اور اس کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہے، تو ہم کو سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک مرتبہ اسے کوئی بات حاصل نہیں ہوتی، اس کو مسلسل انجام دینا پڑتا ہے، تب جا کر اس کی عقیدت، آپ کی عقیدت اس کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس کا تسلسل ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہتے ہیں نوح علیہ السلام کتنے سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کی، لوگوں کو قریب سے وہ بلایا۔ قرآن کہتا ہے سورہ نوح کا مطالعہ کیجئے، کہ وہ دن کے اندر انہوں نے لوگوں کو پکارا، رات کے اندر لوگوں کو انہوں نے پکارا، رات کے اندر، اور پھر مجمع کے اندر لوگوں کو پکارا، الگ الگ لوگوں سے پکارا، علانیہ طور پر ان کو بلایا قرآن کہتا ہے، اور خفیہ طور پر بلایا، جتنی بھی کوششیں ہو سکتی تھی انہوں نے کی۔ اور یہ کتنے سال، کم و بیش 950 سال قرآن کہتا ہے، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، اور پھر جب انہوں نے دیکھا اس صبر کے بعد کہ ان کے دل کالے ہو چکے ہیں، ان کے دلوں کے اندر پتھر ہو چکے ہیں، نمی ان کے اندر موجود نہیں ہے، تو اللہ کے رسول تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان پر بعد میں بددعا نہ دی، پھر وہ قوم تباہ ہو گئی۔ لیکن ہم کو ایک دن صبر نہیں آتا، ایک مہینہ صبر میں نہیں آتا، ہم لوگ صبر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ کو ہم نے نرم دل بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے چھڑ جاتے، الگ ہو جاتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو کس طرح گلے لگاتے تھے، اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوشش کرتے تھے۔ تو محترم حضرات، اس بات کو ہم کو ذہن و نشین رکھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کا، اچھے اخلاق کا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، دشمنوں کو گلے لگائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دل پسیج جائیں گے، دل نرم ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ کٹر دل ہوں، لیکن اکثریت جو ہوتی ہے ان کے اندر ایک نمی پیدا ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں ایک قطرہ جو بارش کا گرتا ہے، مسلسل گرنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک سوراخ پڑ جاتا ہے پتھر کے اندر، اور وہ پتھر بھی وہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو بھی اپنے مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، انصاف کا معاملہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ گروپ کے اندر بڑھ جائیں، یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، فلاں دھرم کا ہے، کہ نہیں، حق کا فیصلہ ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ حق کا فیصلہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہوتا ہو، ہمارے اہل وعیال کے خلاف ہی کیوں نہیں ہوتا ہو، ہمارے دوستوں اور احباب کے خلاف ہی کیوں نہیں ہوتا ہو، لیکن ہمارا رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم گروپوں کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری جو کیفیت پیدا ہو گئی ہے، یہ کیفیت کہ ہمارے اندر دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، منافرت پیدا ہو گئی ہے، اور ایک دوسرے سے ہم الگ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم کو صبر نہیں، اور قرآن کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا،
اور یہ چیز کون پاتا ہے؟ جس کے اندر صبر ہوتا ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ چیز کن کو حاصل ہوتی ہے؟ جو بڑے قسمت والے ہیں. تو ہم کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات رکھیں اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں، اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کریں، اسلامی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کریں. انشاءاللہ دور نہیں کہ ماحول تبدیل ہو جائے گا اور ہم یہ ایک نیا ماحول ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس سے فرقہ وارانہ منافرت دور ہو جائے گی. اس بات کی ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.